اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اور 89۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشریح کلمات۔ غلفن، غین، لام اور فا اس کے اصلی حروف ہیں۔ غلاف یا جلد میں بند۔ غلفن غلاف کی جمع ہے۔ لعنہ اس کے اصلی حروف لام، عین اور نون ہے۔ لعنت غیظ و غضب کی وجہ سے راندہ درگاہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ملعون دنیا میں اس کی رحمت و ہدایت سے دور اور آخرت میں اس کی نعمت سے دور ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہودی کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر اسلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہم اپنے آبائی دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں بلکہ کفر و نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ لعنتی اور ناقابل ہدایت ہو چکے ہیں۔ حضرت ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث بالرسالت ہونے سے پہلے یہودی اہل کتاب اور مومن سمجھے جاتے تھے اور مشرکین کافر، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیوں پر بھی کفر کا اطلاق ہو گیا۔ شان نزول۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیہ مبارکہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ کے بارے میں مروی ہے کہ فرمایا یہودیوں نے اپنی کتب میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت عیر اور احد کے درمیان ہوگا۔ وہ اس جگہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہ حداد نامی پہاڑ تک پہنچے تو کہنے لگے کہ حداد اور احد ایک ہی چیز ہے۔ چنانچہ وہ یہیں پر منتشر ہو گئے۔ کچھ تیمہ میں مقیم ہو گئے، بعض فدق میں بس گئے اور کچھ لوگ خیبر میں رہنے لگے۔ بعد میں تیمہ میں رہنے والوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران بنی قیس کا ایک عرب وہاں سے گزرا، انہوں نے اس سے سواریاں کرائے پر لیں۔ اس عرب نے کہا میں تمہیں عیر اور احد کی پہاڑیوں پر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جب وہاں پہنچو تو ہمیں بتا دینا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو عرب نے کہا عیر اور احد کی درمیانی جگہ یہی ہے۔ یہ سن کر یہودی سواریوں سے اتر پڑے اور بولے ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب ہمیں تمام سواریوں کی ضرورت نہیں رہی، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پھر انہوں نے فدق اور خیبر میں مقیم اپنے افراد کو اطلاع دی کہ ہم نے مقام ہجرت تلاش کر لیا ہے، تم بھی یہاں آ جاؤ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ہم یہاں پر بس گئے ہیں، گھر بار اور مال و دولت کا اہتمام کر چکے ہیں، مدینہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، جب وہ وقت آیا تو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ بہرکیف یہ لوگ مدینہ میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ یہ خبر تبع نامی بادشاہ تک پہنچی تو اس نے حملہ کر دیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے، اس نے محاصرہ کر لیا لیکن بعد میں امان دے دی۔ جب یہ بادشاہ کے پاس آئے تو اس نے کہا مجھے یہ جگہ پسند آ گئی ہے، میں یہاں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔
یہودیوں نے جواب میں کہا ہرگز نہیں، یہ جگہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، ان کے علاوہ کوئی شخص یہاں قیام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا میں اپنے خاندان کے کچھ افراد چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو یہ ان کی مدد کریں۔ چنانچہ اس نے 2 قبیلوں اوس اور خزرج کو یہاں ٹھہرایا۔ جب ان قبائل کی آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے یہودیوں کے مال و دولت پر تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ یہودی ان سے کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکال باہر کریں گے، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو اوس و خزرج ان پر ایمان لے آئے اور انصار مشہور ہوئے، جبکہ یہودیوں نے کفر اختیار کیا۔ چنانچہ وہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پہلے یہ لوگ کفار پر فتح کی امید رکھتے تھے، لیکن جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے۔ اہم نکات: انتظار قائم عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے عصیان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ ظہور منتظر عجل اللہ فرجہ الشریف کے بعد گناہ گار فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ نمبر 2، اکثریت حق کی دلیل نہیں، فقلیلا ما یؤمنون۔ نمبر 3، حق پرستی کا اعزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، حق پرست افراد کی کمی کوئی عیب نہیں ہے۔ هذا هو الحمد للہ رب العالمین۔